اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 18، 19 اور 20 ربیع الاول کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات اور برکات سے ضرور مستفید فرمائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ سورۃ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی ہے، اور اسے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد و فضائل دیکھنے کو ملیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورۃ اخلاص پڑھنے سے سب سے پہلا فائدہ جو ہوگا، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور اللہ رب العزت سے آپ جو چاہے مانگے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات انہوں نے جب سنی تو مشکل معلوم ہوئی، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب لشکر والے واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے یہ بات ذکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس شخص سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس شخص کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورۃ اخلاص کو نہایت عاجزی، انکساری، دل لگی، پیار و محبت سے پڑھنے کی بدولت اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے رب کریم محبت کرتا ہے، اس بندے کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے نہ ہی آخرت میں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، باحوالہ ترمذی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سورت مبارک کو اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ساتھ سلام کر دیتے ہیں، اور اگر خالی گھر بھی ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا کریں، پھر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس گھر کو فاقے سے محفوظ رکھے گا اور اپنی عنایات اس گھر میں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ روزانہ جو شخص اس سورت مبارک کو 200 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نامہ اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی
یعنی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، البتہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ قرض معاف نہیں ہو سکتا، قرض ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، جتنا جلد ہو سکے قرض ادا کیا کریں، کیونکہ قرض کسی حالت میں معاف نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس سورت کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ انعامات اور عنایتیں عطا فرمائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 200 مرتبہ یا پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو 200 مرتبہ آپ نے اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے اور سارا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد سے نوازا جاتا ہے، بے گھروں کو گھر دیے جاتے ہیں، بے زروں کو زر دیے جاتے ہیں، بے ہدایتوں کو ہدایت دی جاتی ہے، بے رزقوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے خزانوں اور انعامات سے بہت جلد نوازتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں، اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ عطا کرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری ضروریات کو پورا کرے، ہماری حاجات کو پورا کرے، خواہشات کو پورا کرے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عنایات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا یہ کام ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امت مسلمان کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے اس خوشخبری کو تھام لیں۔ چھوٹی سی سورت ہے قل هو اللہ احد، جسے ہم سورت اخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سورت کو روزانہ آپ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا دن میں 200 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس سورت کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ اور جب آپ اس سورت کو پڑھیں تو دوسروں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہو، دنیاوی کاموں کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اس سورت مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس سورت میں ڈوب کر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے جو بھی دعائیں مانگنی ہیں آپ اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کے تمام خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں بروز قیامت جنت میں جانے کا حکم دے اور جنت کا حقدار وہ شخص ٹھہرائیں، تو ان سے گزارش ہے کہ روزانہ پورے دن میں کسی بھی ٹائم آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور سارا معاملہ سپرد خدا کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ پھر دیکھیں رب کریم آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی کس طرح بارشیں برساتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی حاجات پوری ہوں، خواہشات پوری ہوں، تو وہ دن میں روزانہ 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر ان کی حاجات اور خواہشات ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ 18، 19 اور 20 ربیع الاول والے دن 101 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں آدھا گھنٹہ لگے گا، یعنی 30 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے کے لیے، اور یوں ہی 30 منٹ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے، آخرت کو بہتر بنائیں گے، قبر کو روشن کریں گے، ہماری ضروریات کو پورا کروائیں گے اور ہر طرح کی تنگ دستیوں کو ختم کر کے وسعت و کشادگی اس کام میں ہوگی جس کا ہم اللہ رب العزت سے سوال کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مختصر سی سورت کو پڑھنے کے اتنے زیادہ ہمیں فائدے مل رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے اس سورت مبارک کو بڑی محبت سے پڑھیں، تھام لیں اور اس سورت مبارک کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں اور رب کریم کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ
موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔